اب ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف رخ کرتے ہیں جو عالم باکمال، فصیح اللسان، سادگی مزاج کے حامل، ہمارے اس جامعہ اسلامیہ صدیقیہ للبنات کے ناظم تعلیمات اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد سفیان قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیٹ دیتا ہوں۔ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کے مہک سب کچھ ہے۔ مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری محفل پہ چھا گیا۔ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ناظم جلسہ یا ناظم پروگرام حضرت مولانا محمد انس صاحب زیدہ مجدہم کا کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بڑی سادگی کے ساتھ نظافت فرمائی، جس کے اندر یوں کہا جائے نظافت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور سلاست بھی ہے، اور لطافت بھی ہے، اور فصاحت بھی ہے۔ سب کچھ ان کی نظامت میں نظر آیا۔ اللہ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور مزید ان کو آگے بڑھائے اور مستقبل میں ان کو تابناکی عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نظامت کر رہے تھے تو میری زبان پر یہ شعر گردش کر رہا تھا، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھے انداز میں اردو اسلوب میں نظامت کی گئی۔ اور اس کے بعد آج کے دن کے تعلق سے جو ڈاکٹر نواز دیوبندی نے ایک شعر کہا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ پھر آخری مصرع جو انہوں نے کہا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اور ہمارے ناظم حضرت مولانا بدر عالم صاحب اور ہماری پرنسپل صاحبہ، اسی طرح اور اساتذہ کرام موجود ہیں، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ علم اور عمل دونوں میں تین لفظ ہیں، علم کے اندر بھی 3 لفظ ہیں اور عمل کے اندر بھی 3 لفظ ہیں، لیکن آپ غور کریں تو علم کی لام پر سکون ہے اور عمل پہ، عمل جب بولتے ہیں تو تینوں پر حرکت ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی میرے کہ علم سکون کو چاہتا ہے، اس لیے لام پر سکون ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم سکون کو چاہتا ہے۔ جتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گی، آپ پڑھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، اتنا ہی علم آپ کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر پیوست ہوتا چلا جائے گا، گہرائی میں اترتا چلا جائے گا۔ اور عمل کے اندر آپ نے دیکھا تینوں میں حرکت ہے، علم سکون کو چاہتا ہے اور عمل حرکت کو چاہتا ہے، عمل کے اندر حرکت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ علم کے اس گہوارے میں جہاں آپ نے داخلہ لیا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس علم کے حاصل کرنے میں مستغرق ہو جائیں اور آپ ڈوب جائیں، اور اس علم کے حصول کے لیے اپنے ذہن کو یکسوئی کے ساتھ اسی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی ہماری اور آپ کی پوری توجہ رکھنا اور توجہ رہنا ضروری ہے۔ میری پیاری جو بہنیں ہماری یہاں، ہماری جو شاگردہ ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جب پروگرام ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اس کے اندر ہم نے حصہ لیا ہے تو ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ ہر بچی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے اچھا پروگرام ہمیں پیش کرنا ہے، سب سے اچھی نعت ہمیں پڑھنا ہے، سب سے اچھی تقریر ہمیں کرنا ہے۔ ہر بچی اگر اس بات کی فکر لے لے اور فکر کرنا شروع کر دے تو سب سے اچھی بچی ایک نہ ایک دن وہ نکل کر اور ابھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ بچیوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، ہر بچی کے پاس کسی کے مہینے میں 1000 روپے آتے ہیں، کسی کے 1500 آتے ہیں۔ ہم اپنے واقعات کو نہیں بتاتے، اپنی باتوں کو نہیں بتاتے، لیکن اگر ہم بتائیں آپ کو تو بعض دن ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہے اور درسگاہ میں 12 بجے تک میں حاضر رہا ہوں، اس کے بعد سیدھا کھانا کھایا گیا ہے۔
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو پیسے ملتے تھے تو پیسوں کا استعمال ہمارے لیے اس وقت تک ہم اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے جب تک والدین کے پیسے کے برابر ہم پڑھ نہیں لیتے تھے۔ میرا یہ مزاج تھا، فجر کی نماز کے بعد جب تک ہم پڑھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک ہم ناشتہ نہیں کرتے تھے، اور کبھی اگر دیر ہو جاتی تھی تو اس دن ناشتہ ملتوی ہو جاتا تھا، پھر دوپہر کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے ذہن میں، لیکن یہ کہنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آئی ہیں، اپنی پوری توجہ علم کی طرف لگا دیجئے۔ آپ کو کیسا کھانا مل رہا ہے، کیسا ناشتہ مل رہا ہے، اس کی طرف معمولی توجہ بھی نہ کریے، بلکہ آپ کی توجہ علم پر ہونی چاہیے، اور آپ کو ہر وقت علم کی تلاش رہنی چاہیے۔ ورنہ کھانا پہلے کے اعتبار سے مدرسوں کے اندر کھانے کے اندر بہت سدھار ہے الحمدللہ۔ تو میری گزارش میری بچیوں یہی ہے کہ ہم علم میں مستغرق ہو جائیں، اور جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور جو آزادی کا یہ پروگرام ہے، اس کے اندر ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان دین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے علماء کی تاریخ پڑھیں، اپنے مشائخ کی تاریخ پڑھیں، اور جو درسیات ہے اس کو پڑھیں۔ ساری چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عملی میدان میں اترنا ہے۔ ان نازک حالات میں آپ کی ذمہ داریاں، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر عورتوں میں دین کا کام کرنا ہے، عورتوں میں دین کی تعلیم دینا ہے، اور ان کو دین سے روشناس کرانا ہے، دین سے قریب کرنا ہے، اس کے لیے عورتوں کی، خاص طور سے بچیوں کی، عالمہ لڑکیوں کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔